جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی نبوت کا اعلان کرتا تو اس دور کے لوگ طرح طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کو آزماتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا اور دسترخوان کا مطالبہ کرنے والے حواریوں کا کیسے عبرتناک انجام ہوا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ عز و جل کی طرف سے دسترخوان اتارنے کا مطالبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانیاں طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں جو دعا مانگی، سورہ المائدہ میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ اس قرآن واقعہ سے ہمیں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے، کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت و نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر اور بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان لوگوں کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر آپ کو یہ قرآنی واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔